الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ رواہ الامام الحمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج یہاں درابن کلاں میں سالانہ قربانی سیمینار کے حوالے سے مولانا مفتی عبدالوکیل حنفی دامت برکاتہم کی دعوت پر آپ اور ہم جمع ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہو سکتا تھا اللہ پاک کی ناراضگی کے سبب ہم کسی اہل باطل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں برکت عطا فرما دوں گا، اور اگر آپ نے ناشکری کی تو پھر ناشکروں کا جو حال ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ میں نے ان کی زبان اقدس سے یہ بات سنی تھی کہ میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے مجھے اہل سنت والجماعت پیدا کیا ہے۔ فرماتے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے احناف میں سے اٹھایا ہے، اور مجھے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اہل حق علماء دیوبند سے وابستہ فرمایا ہے۔ یہ میں نے حضرت کی زبان اقدس سے بات سنی، تو میں اپنے اکابرین کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اہل حق کے ساتھ ہمیں رب نے جوڑا ہے، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قربانی کے حوالے سے۔ تو قربانی ہر سال مسلمان کرتے ہیں۔ جب یہ امت محمدیہ میں پہلی بار قربانی کے حکم کو اتارا جا رہا تھا تو رب کائنات نے عید نماز یعنی بقرہ عید اور قربانی کا حکم اکٹھا دیا۔ سورۃ کوثر آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، پہلے بقرہ عید پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم بقرہ عید الاضحیٰ کی نماز کا حکم پہلے دیا ہے اور قربانی کا حکم بعد میں دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ملائیں تو بات کھلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری میں اضحیہ کے تحت ایک حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بقرہ عید کی نماز پڑھانے مصلی یعنی عیدگاہ میں تشریف لے گئے، کیونکہ عادت مبارکہ یہ تھی حضور پاک مسجد نبوی میں نہ عید پڑھتے تھے، نہ عید الاضحیٰ، نہ عید الفطر۔
دونوں عیدین اللہ کے رسول نے مصلی عیدگاہ میں پڑھی ہے۔ اب وہ عیدگاہ کا ایریا بھی مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، اس زمانے میں وہ مسجد نبوی سے باہر تھا۔ حضور پاک جب وہاں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے قربانی پہلے کر لی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گولڈن چین، سونے سے لکھے جانے والے ایک حروف پاک ارشاد فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما هو لحم يقدمه لأهله، جس بندے نے قربانی کر لی، ابھی بقرہ عید کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، تو اس بندہ تو ایک گوشت بنا رہا ہے اپنے گھر والوں کی خاطر کہ لے لیجئے گوشت، لیس من النسک فی شیء، اسے قربانی کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ومن لم یذبح فلیذبح، اب ہم نے بقرہ عید پڑھ لی، جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ اب قربانی کے طور پہ ذبح کر لے۔ اس سے سمجھ آیا کہ قربانی کا بھی وقت مقرر ہے، قربانی اپنے وقت پر موجود ہے۔ اچھا، جب قربانی کے اوقات ہیں اور ترتیب بھی ترتیب نبوی چاہیے، اب اس پر اجر، ثواب، فضیلت، اس پر مزدوری، اس پر اللہ کی طرف سے انعام و اکرام و احترام کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ، حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک کو لائے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم سنایا، اللہ پاک کی طرف سے قربانی کی بات کو بیان فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ گوشت تو بندہ کھا لیتا ہے، جانور کو ذبح تو کر لیتا ہے، لیکن خاص ان دنوں میں اضحیہ کے طور پہ جانور ذبح کرنا، یہ اس کی لاجک، اس کے معاملات، اس کا اجر، اس کی حیثیت و کیفیت و کمیت کیا ہے؟ تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیے، ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے، ہم تو آپ کی سنت پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، اب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کی بات ہمارے لیے ارشاد فرما دی، تو کیا اس طریقے پہ ہم آپ کے حکم کے بعد عمل کریں تو ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا جی ہاں۔ پوچھا کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارت حسنہ، جانور کا ہر بال تمہاری نیکی میں شمار ہوگا، جانور کی کھال پہ لگے ہوئے ہر بال کو اللہ پاک تمہاری نیکی بنا دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے پاس عام بالوں والے جانور نہیں تھے، ان کے پاس اونی جانور تھے جن پر اون ہوتی ہے۔ اس نے اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف، آپ نے بال کا ثواب ارشاد فرمایا، آپ ذرا مجھے اونی جانور کے اون کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بکل اشارت من الصوف حسنہ، جیسے عام بال کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں رب نیکی دیں گے، ویسے ہر اونی بال کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں نیکی دیں گے۔ یہ حدیث پاک بنیادی طور پر ہمیں قربانی کی فضیلت بتا رہی ہے۔ میں ایک حدیث پاک مزید پڑھتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ رضی اللہ عنہا رفیقہ حیات صدیق اکبر کی صاحبزادی صدیقہ بنت صدیق اماں جان عائشہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اسے ابواب اضحیہ کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے، باب وجوب الاضحیہ کے تحت اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اماں جان نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النہر، فرمایا ایام نہر میں
قربانی کے دنوں میں رب العزت فرماتے ہیں مسلمان کی باقی نیکیاں اپنی جگہ، مسلمان کے باقی ثواب اپنی جگہ، مسلمان کے باقی اجر و اجور اپنی جگہ، لیکن جو بات قربانی کی ہے جب یہ آئے گی احب الی اللہ من احراق الدم، جانور کے خون بہانے کو رب العزت بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اس دن میں یہ کر لینا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا تم نے اسے ذبح کر لیا، تم نے اسے مار لیا، اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھا لیا، کھر کو پھینک دیا، چوڑی کو کھا لیا، پاؤں کو پھینک دیا، دستی کو کھا لیا، سینگ کو پھینک دیا، باقی گوشت وغیرہ کو کھا لیا، اس کے بال و کھال کو پھینک دیا، تو ثواب کس کا ملے گا؟ کھانے والی چیزوں کا یا پھینکنے والی چیزوں کا؟ فرمایا دل میں نہ رکھنا انہو لیأتی، قیامت کا دن ہوگا، یہ بکرا آئے گا اپنے گوشت کے ساتھ بھی، کھر کے ساتھ بھی، اپنے سینگ کے ساتھ بھی، بالوں کھال کے ساتھ بھی، ناخن کے ساتھ بھی، سب کچھ سمیت فلی جانور آئے گا۔ لیأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا واضلافہا، جو گوشت کھایا وہ تو ہوگا، لیکن جسے پھینکا وہ سینگ تھا، جسے پھینکا وہ کھر تھا، جسے پھینکا وہ بالوں کھال استعمال میں نہیں کھائی تھی، تو ان سمیت آئے گا، آ کر تیرے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا۔ اور اگلا جملہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا جب گردن اس کی زمین پہ لٹا دو گے چھری چلا کر بسم اللہ اللہ اکبر، رب العزت کی بات کا ترانہ لے کر، اللہ رب العزت کی بات کو زبان سے ادا کر کے، اللہ کے نام کو بلند کر کے جب آپ جانور کو ذبح کرو گے اس کی گردن سے خون بعد میں نکلے گا، قبولیت کی مہر پہلے لگے گی۔ فطیبو بہا نفسا، دل چھوٹا نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ماتھے پہ تیوڑی نہ چڑھانا، منہ پہ بارہ نہ بجانا، دل کا تنگ نہ ہونا، اوے دل کو خوش کر کے قربانی کرو، اللہ انعام دے گا۔ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ نے حدیث پاک ابواب الاضاحی کے اندر ذکر کی ہے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں ما من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ الا کان دمہا وفرسہا وصومہا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ۔ فرمایا صرف کھر کی بات نہیں ہے، بال کی بات نہیں ہے، کھال کی بات نہیں ہے، ناخن کی بات نہیں ہے، سینگ کی بات نہیں ہے، اس کا بول و براز بھی، اس کا چارہ و پانی بھی، اس کا دانہ پانی بھی، جو وہ کھائے گا یا جو وہ نکالے گا فضلات کی شکل میں، ان تمام چیزوں کو رب العزت اس قربانی والے کی نیکیاں شمار کریں گے۔ حسنہ نہیں، حسنات پرولر، جمع کا صیغہ، کئی نیکیاں ہوں گی اور وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ فرمایا جی نہیں، محضرات، آبجیکٹ سنٹنس، مفعول، محضرات، وہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر اسے نامہ اعمال میں حاضر کرا کے دکھائیں گے، حاضر کرائی جائیں گی، محضرات وہاں جمع کر دی جائیں گی، پہنچا دی جائیں گی۔ کہتے ہیں جی حاضر صاحب، اس کا معنی اسٹوڈنٹ کلاس میں پریزنٹ ہے، موجود ہے، تبھی حاضر ہے۔ فرمایا یہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، یہ تمہارے نامہ اعمال میں پریزنٹ ہوں گی اور تمہیں وہاں نظر آئے گی۔ حسنات محضرات فی میزانی یوم القیامہ، قیامت تک یہ تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہوں تو ہمیں قربانی میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور سنیے، کچھ لبرلز لوگ، کچھ دین سے بیزار طبقہ، بے دین طبقہ ایک پروپاگنڈا کرتا ہے، اور متاثر بے دین ہونا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض اوقات متاثر ہمارا دیندار طبقہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان اپنے دل میں دین کا درد رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل میں دین کا علم موجود ہے نا، وہ علماء تو اس پروپیگنڈے کو یوں ایسے توڑیں گے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں دین کا درد تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، اس نے پریشان ہو جانا ہے۔ وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ بھائی گوشت کھا کھا کے تمہارے دانت گھس گئے ہیں،
गोश्त खा खा के तुम्हारी हालत बदल गई। भाई गोश्त तुमने इतना खाया, तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया, तुम्हें डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारी मेडिकल टीम तुम्हें रोकती है कि आज के बाद गोश्त खाने का बैन है, पाबंदी है तेरे ऊपर। तो भाई गोश्त तो पूरा साल खाते हैं, गोश्त तो हर वक्त खाते हैं, इन दिनों में गोश्त छोड़ दो ना। तो भाई क्या करें? भाई फला बंदे की बेटी बैठी है, उसका जहेज नहीं हो रहा, उसके गोश्त के बदले में उसके जहेज के पैसे दे दो। फला मरीज है, उसका इलाज करा दो। फला पता नहीं खून की कमी का मरीज है और फला ने डायलिसिस करवाने हैं, उसे दे दो। भाई गरीब की मदद हो जाएगी, गरीब का तावन हो जाएगा, गरीब का बुझा चूल्हा जल जाएगा। भाई ये तावन कर ले, छोड़ कुआं खुदवा दे। ओए जब तक पानी पिया जाता रहेगा तुझे नामे अमाल में सवाब मिलता जाता रहेगा। 2 साल तो पूरा है, कभी भी गोश्त खा लेंगे। बेदीन तबके ने ये बात कर दी, और जो दीनदार तबका है और दीन का दर्द रखता है, खुसूसन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मेरे सारे कोलीग, हमारे सारे स्टूडेंट दोस्त, और आम तौर पे दीन का सिर्फ दर्द रखने वाला तबका कहता है हाल तो बड़ी ठीक है, बात तो बहुत अच्छी है, गरीब की बेटी के सर पे आंचल आ जाएगा, गरीब का चूल्हा जल जाएगा और कुआं खुदवा लेंगे, गोश्त तो वैसे ही खाते रहते हैं, छोड़ो जी गोश्त, किसी गरीब को दे दो, क्या हमने इतने जानवर ज़बह करने। मैंने कहा सुनिए, जब बकरा खरीदने की बारी आई अल्लाह के हुक्म पर, बैल खरीदने की बारी आई रब्बे कायनात के इरशाद पे, भैंस में 7 हिस्से डालने की बारी आई सुन्नत नबवी के अहकामात की रोशनी में, तो लिबरल्स के जहन में यह सवाल आया कि गरीब की बेटी बैठी है, और इस लिबरल से पूछ, जब तू अपनी बेटी की शादी पे महफिल मौसीकी करा के लाखों बांट रहा था, जब तू अपने बेटे को सेलफोन, पर्सनल सेलफोन खरीदने के लिए आईफोन का 2,40,000 का सेट खरीद के दे रहा था, जब D410 के सेट तूने लाखों में खरीदे हैं और बेटियों बच्चों को दी है, अपनी बेगम साहब के लिए तूने गले का लॉकेट खरीदा है, उसके झुमके खरीदे हैं, उसके टॉप्स खरीदे हैं, उसके कंगन खरीदे हैं, उनकी रिंग्स खरीदी हैं, तूने अंगूठियां ली हैं, माला उनके गले में डाला, तो क्या लाखों के खर्चे की क्या जरूरत? उस वक्त तुझे गरीब की बेटी के सर पे आंचल नजर नहीं आता था? उस वक्त किसी गरीब की बेटी के जहेज का मसला तेरे सामने दरपेश नहीं था? उस वक्त तुम्हें कुएं खोदने के फजाइल नजर नहीं आते थे? ये अभी आए हैं? हाँ हाँ, तो मुझे कहता है मस्जिद और मदरसे में सीमेंट की बोरी देने से पहले किसी गरीब के घर में आटे की बोरी दे दे, मैं मानता हूं नेकी नेकी है, लेकिन कुर्बानी के बदले में बाकी नेकी, कुर्बानी का अल्टरनेट, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। क्यों? सरवर कायनात ने जुमला फरमाया है, मिन इहराकी दम, इस दिन अल्लाह के सामने खून बहाना पड़ेगा, और जानवर का बोलो बराज, जानवर का दाना पानी, जानवर का खाना पीना, हसनातिम मुहज़रातिम फी मीज़ानिही यौमल क़यामा, क़यामत के अंदर तेरी नेकियां बनेंगी, और ऊनी जानवर होगा तो ये, बालों वाला होगा तो ये। जब हुजूर पाक ने मुतय्यन फरमा दिया, नेकी की राह बता दी, जब स्पेसिफिक फिगर आ गया, अब तो उसको बदल के दूसरी नेकियों की राह दिखाएगा, वो नेकी नेकी होगी, लेकिन इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। भाई माँ माँ होती है, दूसरी माँ को स्टेप मदर कहते हैं, सौतेली माँ कहते हैं, सगी माँ दूसरी को भी नहीं कहते। वो बाप की दूसरी शादी क्यों ना हो जाए, वो सगी माँ नहीं है, तेरी माँ वो है जिससे तू पैदा होकर आया है, ओरिजिनल मदर तेरी है, स्टेप मदर नहीं है, सौतेली माँ नहीं है। मेरे दोस्तों, तो जब यहां फर्क हुआ तो तुझे किसने कहा तू कुर्बानी के मामलात में ये फर्क लेकर आ? भाई ये तो वैसे है, कोई कहे भाई मैंने नमाज पढ़नी है, अगला कहेगा खुदा के बंदे नमाज में वर्जिश ही है ना, नऊज़ुबिल्लाह, रकू है, सजदा है, अत्तहियात है, उंगलियों की वर्जिश है, फला है, हाथों और कंधों की वर्जिश है, वो ये समझे, तो लिहाजा वर्जिश वे लिफ्टिंग वैसे क्लब में जाके कर ले, नमाज की जगह तू बस अल्लाह अल्लाह कर लेना। तो हम उसे कहेंगे बेवकूफ़, तुझे किसने कहा नमाज वर्जिश के लिए होती है? तुझे किसने कहा नमाज वे लिफ्टिंग के लिए होती है? तुझे किस बेवकूफ़ ने बावर करा दिया कि नमाज हम वर्जिश के लिए करते हैं?
بھائی نماز تو اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورزش ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندے ہم قربانی گوشت کے لیے نہیں کرتے، ہم لیلے کی سری پائے کے لیے نہیں کرتے، بھی لیلا کو وہ تو سری پاوے کھاؤ چا، ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم وہاں کی چوڑی دستی کے لیے نہیں کرتے، ہم من احراق کے دم پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ ہم سنت ابراہیمی ادائے محبوبی کے رنگ کو دہراتے ہیں، ہمارے سامنے ان کی ادائیگیاں ہیں، ہماری دوسری نیکی نیکی ہوگی لیکن اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے بکرے آپ ذبح کرتے ہو، قلت پڑ جائے گی، قحط پڑ جائے گا، ختم ہو جائیں گے بکرے، کیا ہوگا ان بکروں کا، یہ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں کس نے کہا ختم ہو جائیں گے؟ قربانی والی چیز ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ جو کٹنا جانتے ہیں وہ میدان میں آ کر ڈٹنا بھی جانتے ہیں، پیچھے ہٹنا نہیں جانتے۔ بھائی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ یہ جو کتے کے بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتی کے ذرا دیکھ لیں، 12 اور بکری کے بچے، بکری کے اندر سے زیادہ ہوئے تو 2 ہوئے۔ آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ بولیے، تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہو، تمہارے پاس کتے آندے اجڑ ہوندے تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ تو پھر بھئی جو زیادہ جنتی ہے کتیا اس کے تو ریوڑ نہیں ہے، جو کم جنتی ہے بکری اس کے ریوڑ در ریوڑ نظر آتے ہیں۔ بھئی قربانی سے چیز بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ کم ہوتی ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ پٹی تجھے کس نے سکھا دی؟ اگر یہی بات ہے نا، یہی بات ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، بہت سے کام آپ اور کر لیتے۔ آج کے بعد گندم کو پیسنا بھی چھوڑ دیں، یہ بھی تو قربانی ہے نا، تو لہٰذا گندم کہیں قحط نہ پڑ جائے، کہتے ہیں نہیں گندم پیسنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، آٹا بنے گا۔ میں نے کہا یہ بکرے ایک نہ ایک دن قربانی کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ یہ عقلیات کی باتوں کو ہمیں آپ نہ باور کرائیں، کسی اور کو جا کے کہہ دیں۔ تو یہ دیندار طبقے میں دین کا درد رکھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ اے کاش اس دیندار طبقے کے دل میں دین کا علم ہوتا، یا دین کا علم رکھنے والے علماء کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ اور تعلقات ہوتے تو کبھی متاثر نہ ہوتا۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو مسجد، مدرسہ، دینداروں کے ساتھ جوڑے رکھو۔ یہ آپ کا جڑنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور بہت بڑے فتنوں سے آپ کی بچاؤ ہے، بہت زیادہ فتنوں سے بھی یاد رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، اور بھیڑیا اکیلی بکری کو تو ہضم کرتا ہے، ریوڑ کے سامنے منہ اٹھا کے نہیں آتا۔ تو فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہیں بھی اجتماعیت کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ چمٹا رہنا چاہیے تاکہ تمہیں شیطان شکار نہ کر سکے۔ اپنی علیحدہ رائے قائم مت کیجیے، علماء پر اعتماد کیجیے، علماء کے ساتھ چلیے، اور عالم کے ساتھ جتنا ہو سکے نا پیچھے رہ کر چلیے، آگے نہ بڑھیے۔ جو چاہے گا نا کہ میں عالم کو کراس کر لوں، علماء سے آگے آ جاؤں، اس کا حشر آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ عالم کے جو پیچھے ہوتا ہے نا وہ مقتدی ہوتا ہے، اور جو عالم کے آگے ہوتا ہے اس کی 4 تکبیریں پڑی جاتی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یا گو ستا ہو یا کون پیا ہوں مویا۔ تو جو عالم سے آگے بڑھے گا تو جنازہ ہی ہے نا، عالم کے پیچھے چلے گا تو مقتدی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا بھی عالم پیچھے رکھ کے جنازہ پڑھا ہے؟ آگے جنازے ہوتے ہیں۔ تو مولویوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی علماء نے کیا کیا ہے، میں نے کہا جی سب سے پہلی بات ہے عالم نے یہی کیا ہے کہ تو حرامی پیدا نہیں ہوا، حلالی پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میرے لفظ سخت لگتے ہیں تو ایسے معاملات کے سوالات ہوں بھی نہیں نا۔ بھئی عالم نے تیری ماں باپ کا نکاح پڑھایا ہے، تو حلالی پیدا ہوا ہے۔ اگر اس نے نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو تجھے کون حلالی کہتا؟ تیرے شناختی کارڈ میں فادر نیم موجود ہے، فادر نیم موجود ہے، مدر نیم کی یہاں نیڈ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ کوئی واقعہ خاص ہو تو کہیں پوچھ لیا جائے، ورنہ فادر نیم ہے، والد کا نام ہے، تو شکر کرنا، یہ علماء کی محنت ہے۔
اور جب تو پیدا ہو گیا پھر تیرے کان میں اذان دی ہے، یہ بھی ایک عالم دین کا کام ہے، اور تو بڑا ہوا ہے تو تیرا نکاح بھی ایک عالم دین نے پڑھا ہے، اور تو دنیا سے چلا جائے گا تو تیرا جنازہ بھی ایک عالم دین ہی پڑھائے گا۔ شروع میں مولوی، درمیان میں مولوی، آخر میں مولوی، تو مولوی سے بچے گا کہاں پہ؟ مولوی کی بہت بڑی طاقت ہے بھائی، آپ اس طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کو کوئی ڈسپلن نہیں ہے، علماء کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، علماء کرام پتہ نہیں معاشرے کا نعوذ باللہ کوئی اچھوت طبقہ ہے، یوں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے علماء کو ہر میدان میں جتنے قابل تقلید میدان ہیں، ہر میدان میں ایک ممتاز حیثیت سے رکھا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اگر بر صغیر میں ہندوستان کے اندر انگریز نے اپنے قدم جمائے ہیں تو جنگ آزادی کے نام پہ علماء دیوبند نے ان کا قلقمہ کیا۔ تو یہ علماء ہی نظر آتے ہیں، راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر دلی کے دروازے تک 14,000 علماء کرام کو یوں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی لیے نہیں لٹکایا گیا کہ ان کی کوئی زمین انگریز نے قبضے کے رولے میں کوئی پھڈا ڈال دیا تھا، جی نہیں، ان کی کسی کھیتی باڑی اور دکان اور معاملات کا چکر نہیں تھا، دین کے تحفظ کی بات تھی۔ توپ کے دہانے پہ رکھ کے علماء کو اڑایا گیا، لیکن آج تک علماء نے کبھی سر کٹانا نہیں سیکھا، سر جھکانا نہیں سیکھا۔ سر کٹنے کا معنی سر جھکنا نہیں ہوتا، سر کٹنے کا معنی سردار سر دینا ہوتا ہے۔ تو علماء نے ظلم کی چکی میں پس کر بھی آپ کے دین کی حفاظت کی چوکیداری کی ہے۔ اور سنیں، یہ شاملی کے میدان کو لے کر نا آپ پاکستان کی عملی سیاست تک آئیے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قیادت میں قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی گئی تھی نا، اور وہ بھی قومی اسمبلی میں ٹھوکی گئی ہے حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کی قیادت میں۔ تو یہ بھی تو علماء کا کام ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں پنجاب میں لیا میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے وہاں ایک واقعہ سنایا۔ میں نے کہا جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہم یہاں کہتے ہیں بھائی علماء کرام سیاست میں ہیں تو ان کا ساتھ دیجئے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا کلمہ نماز روزہ کرو، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ سیاست کی باتیں ممبر پہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی ہمیں کہے ریل کی پٹڑی پر ریل چل رہی تھی، تو ہر بندہ کہے گا بے وقوف، ریل تو ریل کی پٹڑی پہ چلتی ہے۔ کل کوئی کہے اوے دانت چبا رہے تھے لقمے کو، تو بھائی کہا جائے گا دانت چباتے ہی ہیں۔ کل کوئی کہے گا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بھائی آنکھوں سے دیکھے گا، کان ناک سے تو نہیں دیکھے گا۔ تو بھائی یہ سیاست پیغمبر کی وراثت میں علماء کو ملی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ سیاست انبیاء کا ورثہ ہے۔ جیسے جمعے کا خطبہ نبی کی وراثت میں مولوی ممبر پہ دیتا ہے، ویسے سیاست اسلامیہ کی بات بھی مولوی ممبر پہ نبی کی وراثت کے طور پہ کرے گا۔ یہ آپ ہمیں نہیں کہو گے بھی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بھائی ممبر کو سیاست اسلامیہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہ آپ مجھے نہ سکھائیں، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں کہ آپ دین کے مسئلے، بھائی اگر آپ حکیم ہیں تو حکمت بتائیں، انجینئر ہیں تو اپنے معاملات بتائیے، آپ اوورسیئر ہیں تو وہی بتائیے، آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی میڈیکل سمجھائیے، آپ پرنسپل ہیں تو اپنے اسکول کے نظام کو سدھاریے، لیکن اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو علماء کے معاملات میں اپنی ٹانگ مت اٹکائیے۔ تو علماء نے تو ہر میدان میں خدمت کی۔ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جس نے گلی گلی جا کر کلمہ طیبہ کو تبلیغی جماعت کے نام پہ جمع کیا ہے دنیا کو؟ نہ چندہ ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ جھنڈا ہے، اس کے باوجود میں دنیا میں سب سے بڑا ان کا کام ہے۔ کونے کونے تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ہر میدان میں یہ بات یاد رکھنا، عالم دین کسی میدان میں ان کی مخالفت نہ کیا کرو۔ آپ عالم دین کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کے خلاف بک بک کر کے اپنی عاقبت برباد بھی نہ کریں۔ تو یہ علماء نے ہی ہمیں سمجھایا ہے نا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے بھی تو کسی علماء کرام کی محنت کی بنیاد پہ یہاں بیٹھنا نصیب ہے، ورنہ کرسی آپ ہی نے مجھے لگا کے دی ہے۔ کیوں؟ میں بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میری بوتھی تو پیپٹ باندھن، آپ نے مجھے کرسی کیوں دی ہے؟ میرے چہرے پر کوئی تتلیاں بیٹھ رہی ہیں؟ آپ نے صرف علم دین کی قدر کی ہے، دین کے معاملات کی عزت دی ہے،
تو جب دین کی عزت دنیا میں ایسی ہے تو جن کے ساتھ جڑو گے اللہ آخرت میں بھی ایسی عزتوں سے نوازے گا۔ تو میرے دوستو، علماء اور عالم اور مدرسہ اور مسجد کے خلاف بول کے اپنے ان فرشتوں سے اپنے خلاف چارج شیٹ مت لکھوائیے، کل قیامت میں اپنے کاغذات اپنے خلاف مت بنوائیے، ورنہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ جو لکھنے والے رجسٹر ہیں نا، کل قیامت میں رب فرماتے ہیں کھول دیے جائیں گے۔ اور کیسے کھولیں گے؟ جنہیں چھپ کے کرتے ہو نا، رب انہیں ظاہر کریں گے۔ یوم تبلی السرائر، فرمایا قیامت کے دن رازوں کو تبلا، یوں پرانا کر کے کھول دیا جائے گا، جیسے کپڑا پہنتے ہوئے بندہ کہتے ہیں تبلی ویخلق اللہ، رب تیرے جسم پر پرانا کر دے، ان رازوں کو یوں راز ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے معاملات اپنے سدھاریے اور کوشش کیجئے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو بھی علماء سے جوڑیے، اپنے بچے کو مدرسے میں جوڑیے، اپنے بچے کو علماء کے ساتھ بٹھائیے، اور وہ عالم بنے گا نا، اس کی معیشت کی فکر نہ کرنا، اس کے کھانے کی فکر نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ ہاں یہ عالم دین، عالم ربانی بنا تو لوگ اسے کھلانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ میرے بھائی تو نے مجھے ٹائم تو دے دیا کھانے کا۔ یاد رکھنا بھائی ملنگ جان ہمارے میزبان آج کے بیٹھے ہیں، وہ مجھے ابھی فرما رہے تھے، پتہ نہیں یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ عمرے پہ آئے تو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں آپ کا اکرام کروں، لیکن آپ نہیں ملے، تو آج اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا، آپ نے شکر ہے مجھے کھانے کا ٹائم تو دیا۔ بھائی میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے، دین کی قدر ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، بھائی وہ کوئی اور ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کھاون دی چٹی ہے سالے تھے، وہ کوئی اور ہے۔ یہ کھانے کی مصیبت ہمارے سر پہ مسلط ہے، علماء کو تو کھلا کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ بھائی اسی لیے یہ نہ کہنا کہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، عالم بنے گا تو یہ بھی کھائے گا اور کئی خاندانوں کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ، اور رزق حلال ملے گا، احل الحلال ملے گا۔ تو میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے علماء دین کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور علماء کے ساتھ جڑیں گے تو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں قربانی پر ایک دو باتیں مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ قربانی پر یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی ہر اس مسلمان نے کرنی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ میں آپ کو لمبے چکروں میں نہیں ڈالتا کہ صاحب نصاب کا کیا معاملہ ہے۔ حضور پاک کے دور میں صاحب نصاب وہ ہوتا تھا جس کے پاس 3 معاملات میں کوئی ایک ہوتے۔ نمبر 1، یا اس کے پاس 20 دینار ہوتے، یا اس کے پاس 200 درہم ہوتے، یا اس کے پاس اس کے بقدر پیسہ ہوتا۔ 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نقود ہوتے، اسی طرح مال تجارت اتنا ہوتا۔ تو یہ 7.5 تولے سونے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وہاں 20 دینار ہے جس کا وزن 7.5 تولے سونا ہے۔ یہاں 52.5 تولہ چاندی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، 200 درہم ہے، 200 درہم کا وزن 52.5 تولہ چاندی ہے۔ تو یہ ہے، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، آپ کنگلے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، تو 1 تولے سے لے کر 7 تولے تک آپ کو معاف ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے نہ کوئی قربانی ہے۔ جب 7.5 تولہ ہوگا تو پھر آپ پر قربانی اور زکوٰۃ کی بات آئے گی، اگر صرف سونا ہے تو۔ اور اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، نہ کوئی سونا نہ کوئی 1 روپیہ، تو پھر 52.5 تولہ 200 درہم، جو حضور کے زمانے کے درہم ہیں، یہ 200 درہم دبئی والے نہیں، تو وہ درہم ہیں آپ کے پاس، تو آپ پر قربانی اور زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، اور نہیں ہے تو نہیں آیا۔ اور اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف مال تجارت ہے، تو پھر ان دونوں میں سونا نہیں، چاندی کے ریٹ کے ساتھ میں عیار رکھ کر کریں گے کہ اگر چاندی کے ریٹ کو پہنچ گیا تو آپ پر آ جائیں گے۔ اب چاندی کا ریٹ کتنا ہے موجودہ دور میں؟ چاندی کا ریٹ پاکستان میں 52.5 تولہ کا جو چل رہا ہے وہ 76,500 سے 80,000 کے درمیان ہے۔ میں نے کراچی تا خیبر مختلف دکانداروں سے پوچھا ہے تاکہ کیا حساب کتاب ہمارے ملک میں چل رہا ہے، تو میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو جس کے پاس 80,000 روپے آ گئے اس کے پاس قربانی ہے، اور 80,000 روپے کا باپ علیحدہ، مالک کا بیٹا علیحدہ ہے، تو ہر بندے پر الگ الگ قربانی ہے۔ یہ نہ کہنا ہمارا چولہا ایک ہے، یہ نہ کہنا ہمارے گھر میں کھانا ایک پکتا ہے، یہ نہ کہنا ہمارا کاروبار مشترک ہے۔ اگر آپ علیحدہ 80,000 روپے کے مالک ہے تو آپ پہ علیحدہ قربانی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ کسی پر قرضہ ہے تو وہ قرضے کا کیا مسئلہ ہے۔ مثلاً اس پر قرضہ 5 لاکھ ہے اور یہ 10 لاکھ کا مالک ہے، تو اس پہ تو قربانی آتی ہے۔
ہاں 5 لاکھ قرضہ ہے اور 5 لاکھ کا مالک ہے، اب کوئی قربانی نہیں ہے، قرضے کے بقدر اس کی ملکیت ہے۔ اور اگر قرضہ نکالیں اس کے بعد بھی اس کے پاس 80,000 روپے کی قیمت بچتی ہے تو اس پر قربانی آ گئی، یا یہ حصہ ملائے گا یا اپنا بکرا لے گا۔ حصہ ملانے والے ذہن میں رکھنا، حصہ ملانے والے سب کا پیسہ حلال ہونا چاہیے، اور سب کی نیت بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور سب کا عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ عقیدہ مختلف ہوا، کوئی مماتی، کوئی رضا خانی، کوئی غیر مقلد، کوئی دائیں بائیں کے معاملات میں، تو انہیں کہنا اپنے ساتھ حصے اپنے رکھ لو۔ اہل حق ساتھ حصے علماء دیوبند اپنے رکھیں، کسی غیر مذہب کو میں کم از کم اپنی گردن کو جہنم کی پل نہیں بنوا سکتا کہ آپ کو اجازت دے دوں اجی کر لیں، کوئی اور کہہ دے وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں اپنی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میری گردن جہنم کے پل بننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کل آپ کی قربانی نہ ہو اور مفتی عبدالواحد قریشی تھا لگا کھڑا ہوتا ہے بھئی آ گیا جڑے مرضی آوینل کرو، ہمارا معاملہ کھلا کھلا ہے، ہم کسی اہل باطل میں کسی اہل باطل کو اپنے ساتھ قربانی میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، انٹرنیٹ پر ان کی گفتگو موجود ہے ویڈیو کی شکل میں۔ ان سے کسی نے پوچھا منکر حیات النبی مماتی پنجپیری کو ہم قربانی میں شامل کریں؟ انہوں نے کہا تمہاری قربانی کوئی نہیں تھی ہونی، آپ کی قربانی نہیں ہونی۔ مولانا عبدالستار توسوی اس مسئلے پر پی ایچ ڈی کراتے تھے، کرے ہوئے تو دور رہا نا، وہ اس مسئلے پر یوں اتھارٹی ہیں، تو میں آپ کے سامنے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں مزید بات عرض کروں، قربانی کے جو دن ہیں وہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 کی اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے قربانی کر لینی ہے بس، لیکن افضل پہلا دن ہے مغرب کی اذان سے پہلے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا عصر کے بعد نہیں ہوتی، نا بابا، عصر کے بعد سے مراد اذان مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ جب روزہ بندے کا کمپلیٹ ہوتا ہے وہ دن عربی میں گیا نا، اسلام میں تو دن وہی ہوتا ہے۔ اور دن اور رات کی قربانی کا فرق ہے، ہمارے کچھ بزرگوں نے لکھا کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، تو اس کی بھی تفصیل سمجھ لیں۔ اس جگہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے جہاں لائٹنگ کا انتظام نہ ہو، پتہ ہی کوئی نہیں بھی گچی کو ہی سے کہ یا ہوندی جرا نہ ہاتھ کپی بیٹھے ہیں یا ہوندا جنگ کپی بیٹھے ہیں یا پوچھ کپی بیٹھے ہیں، اندھیرا ہو تو کوئی نہیں پتہ۔ تو اگر لائٹنگ کا انتظام ہو تو بہترین ہے، آپ دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب سورج چڑھ رہا ہے، اب سورج اتر رہا ہے، اب زوال کا ٹائم ہے، اب فلاں ٹائم ہے، اب فلاں ٹائم ہے، کوئی زوال سوال کا مسئلہ اس قربانی کے لیے کوئی نہیں ہے۔ بس ان 3 دنوں میں النار 3 ایام فافضلها یوم النار، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت احکام القرآن جلد 7 میں موجود ہے کہ قربانی 3 دن ہے اور ان میں افضل پہلا دن ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، باہر ممالک سے کسی بندے نے اپنی قربانی اگر پاکستان میں کرانی ہے تو پھر 2 باتیں ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، وہ بھی اسی دن عید کے دن میں ہو، اور جہاں قربانی ذبح ہو رہی ہے یہاں بھی عید کا دن ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی عید تو گزر گئی، آپ کہیں پاکستان میں تو ابھی 1 دن کا عید باقی ہے لہٰذا اس کی قربانی ذبح کروں، کوئی نہیں ہوگی۔ قربانی اور صاحب قربانی دونوں عید کے دن میں ہونی چاہیے، قربانی بھی اور صاحب قربانی بھی۔ تو ان کا تو دوسرا دن ہوگا جب ہمارا بقرعید کا پہلا دن ہوگا، تو اس ترتیب پر آپ نے عرب اور عجم کے وقت کا خیال کرنا ہے، پہلے دن ہی ان کی قربانی کر دیں تاکہ ان کے ہاں بھی تو دوسرا دن عید کا ہی چل رہا ہے نا۔ تو اس طرح معاملے۔ اور کچھ لوگ وفات شدگان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو ضرور کریں۔ وفات شدگان کو تو چھوڑیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ ایک قربانی ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہم ھذا عنی، اللہ میری طرف سے، اور دوسرے پہ ذبح کرتے وقت فرمایا من امتی لم یضحی، میری اس امت کے افراد کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پیغمبر نے پہلی قربانی کر کے ثواب بتایا اور دوسری قربانی کر کے ایصال ثواب بتایا۔ ثواب کہتے ہیں نیکی کرو بدلہ خود لو، ایصال ثواب کہتے ہیں نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کو ڈونیٹ اور گفٹ کر دو، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب تک رہے، ایک بکرا اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، اضحیٰ بکبشین، دونوں مینڈے حضرت علی ذبح فرماتے تھے۔ آج میں نے ایک شخص کسی نقوی تقوی نام کی بندے کی بات سنی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہ فوت شدگان کی قربانی ہوتی ہے اور نہ رسول اللہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جاؤ بد نصیب،
حضور پاک نے امت کی طرف سے قربانی کر کے امت پہ احسان عظیم اتار دیا، جس کا بدلہ رہتی امت تک امت کی گردنیں جھک جائیں گی اور اتار نہیں سکے گی۔ اور پیغمبر کے احسان کا بدلہ ہم اتار نہیں سکتے، لیکن اس لائن میں تو ٹھہر سکتے ہیں نا حضور کو قربانی کا ہدیہ دے کر۔ تیرے بد نصیب کے نصیب بند ہو جائیں تو ہم تمہیں کہاں روک سکتے ہیں؟ بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں اپنی بد نصیبی پہ فخر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک شخص ایک بار ملا، ایک اس پر ٹک شاپ پہ سماع النبی کی بات ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں۔ اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ، مذہب و مسلک و ایمان ہے۔ تو کہنے لگا حضور اپنی قبر سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الیاذ باللہ نہیں سنتے۔ تو کہتا ہے میں 22 سال مدینہ رہا ہوں، ایک دن بھی یہ بدعت کرنے نہیں گیا۔ تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ کے بعد ضحک کے بعد ہنسی آئی۔ تو میں ہنسنے لگا، کہتے جی آپ ہنستے ہیں؟ میں نے کہا تیری بے وقوفی اور تیری بد نصیبی پہ ہنستا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے میں وہاں گیا نہیں ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھ جیسے بد نصیب کے پاؤں روک دیے ہیں، تیں کوئی نہیں مجھنا، تو نے نہیں جانا۔ حضرت مولانا غلام فرید دامت برکاتہم العالیہ ایلیمنٹری کالج ڈی اے خان کی مسجد جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امام و خطیب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بد نصیب مماتی مدینہ گیا اور جاتے ہوئے لوگوں کو حج پر کہہ رہا تھا کہ مدینہ میں جاؤ تو مسجد نبوی جانے کی نیت کرنا، حضور کے روضے کی نیت نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا اے خدا کے بندے، مسجد نبوی کو عزت و احترام، مرتبہ و مقام و اکرام و حیثیت ملی ہے تو اس روضے والے کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ حضور کا روضہ مسجد نبوی میں نہیں ہے۔ حضور مسجد نبوی میں نہ ہوتے اور مسجد نبوی کو مسجد نبوی ہونے کا شرف نہ ہوتا تو وہ مسجد نبوی اور آپ کی درابن کلاں کی مسجد میں کیا فرق ہوتا؟ تو ہم نے کہا قبر کی نیت نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کا کرم دیکھیں اور اللہ کا عجیب انتقام دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ پکڑنے پہ آئے تو بہت سخت پکڑ ہے، نہ جاؤ اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، ہوٹل پہ پہنچے، تو اس بندے کے گھٹنے میں اتنا شدید درد ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، سیڑھیاں نہیں اتر سکتا تھا۔ 8ویں منزل پر ہم موجود ہیں کہ 7ویں منزل پر، اور مزے کی بات کہ ان دنوں میں لفٹ خراب ہو گئی کہ جس کے ذریعے بندہ بائی لفٹ سیڑھی کے بغیر اتر آتا ہے۔ تو وہ سارا دن جتنے وہاں ہم رہے وہ اوپر اپنے کمرے میں نماز پڑھتا رہا، اللہ نے اس کو مسجد آنے سے پاؤں روک دیے۔ آسن قبراں تے پوسن خبراں، یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنا، ہو سکے اللہ تمہیں اعزاز و اکرام اور یہ طاقت دے تو اپنی طرف سے بھی کرنا اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنا۔ اور میں اس پر مزید کہتا ہوں، ہاں اگر تمہارے اوپر قربانی فرض ہے تو پھر اپنی طرف سے کرو، طاقت نہیں ہے تو والدین کی طرف سے چھوڑ دو۔ یوں نہ ہو کہ فرض تو تیرے اوپر ہے، آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں، آپ پھر بھی اپنے ابو کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ غلط ہے۔ مجھے اس دن ایک بندہ مسئلہ پوچھتے، کہتے ہیں حضرت ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی بولیے۔ جزاکم اللہ۔ کہتے ہیں ابو فوت ہو گئے ہیں، تازہ فوت ہوئے ہیں، اور میں والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ میں اسے جانتا تھا، میں نے کہا بھائی آپ تو برگر فیملی ہیں، آپ کے اوپر تو قربانی فرض اور واجب ہوگی۔ کہتے جی میرے اوپر تو قربانی ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ پر قربانی ہے تو پھر تو آپ کو اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ کہتے نہیں اس دفعہ میں نے اپنی پسپون کر دی ہے، ملتوی کر دی ہے، ابو کی طرف سے کروں گا۔ میں نے کہا اوے ابے سن، سبحان اللہ، تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو رب کی قربانی کو پسپون کر دے، ملتوی کر دے؟ اور جو اللہ نے تیرے اوپر رکھ دی ہے تو ہٹا رہے، جی میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کمل ہے۔ عقل کو ہاتھ لا، یملی بلا اپنے پیو دی نہیں ہوں اپنی کر۔ کہتے اچھا اپنی کرو؟ میں نے کہا جی تجھے اپنی کرنی پڑے گی، ہاں توفیق ہو تو ابو کی طرف سے بھی کر لو۔ مجھے ایک بیٹے کی فون آیا، کہتا ہے امی میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ہم ایک قربانی میں دونوں مل کے حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑے غریب آدمی ہوں گے، میں نے کہا دونوں مل کے ایک حصے میں حصہ ڈال رہے ہو تو مجھے بتاؤ آپ کی آمدن کتنی؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں 19 گریڈ میں ہوں اور میری کم از کم کو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تنخواہ ہے۔ امی کی بھی کوئی 50-60 ہزار پینشن آ جاتی ہے ابو کی طرف سے۔ میں کہ سبحان اللہ، نمو نمت تھا تو جن پہاڑوں لتھا، بلکہ کوئی سلیمان علیہ پہاڑوں تو لتھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے تمہارے اوپر الگ الگ قربانی آئی ہوئی ہے اور تم ایک حصے میں 2 چل رہے ہو، چلو اٹھ نہ رونے بورے رونے، بورے ہوئے جرے لڈے ودے آن۔ سادہ بندہ کیا مسئلہ اور کہاں تو نے پہنچا دیا۔ تو اسی طرح کے مسائل یہ بھی ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ قربانی کریں تو اس قربانی میں نیت خالصتاً اللہ کی ہو. سارا گوشت کو اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے. آداب یہ ہیں کہ گوشت کے 3 حصے بنائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے، اور ایک اپنے لیے. آپ رکھ سکتے ہیں. کسائی کو اجرت دینی ہے تو پیسوں سے دیں گے، کھال اس کو اجرت میں نہیں دیں گے. غریب ہے تو کھال ویسے دے دو، اجرت علیحدہ دو گے، اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے. آج صبح ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا میرے اوپر قربانی فرض ہے لیکن میں گائے کی قربانی ایک ہی کر رہا ہوں، 7 حصے میرے ہوں گے. میں نے کہا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کریں. کہتے نہیں اگلی بات ایک پوچھنی ہے. میں نے کہا جی پوچھیے. کہتے 6 دن بعد عید کے 5 دن بعد ہمارے گھر میں شادی ہے اور اس کا ولیمے میں یہ گوشت لوگوں کو کھلا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ ہنستے ہیں، شرعی مسئلہ ہے. میں نے کہا جی کھلا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. کہتے ہیں شرط کیا ہے؟ میں نے کہا اس شرط میں سلامی نہ لینا لوگوں سے. سلامی لیا تو یہ تو بیچ رہے ہو حضرت مولانا. سلامی گدی نہ تے بچے دے بیٹھے نا، تو بیچ رہا ہے. سلامی جو آج کل لوگ لیتے، یہ جو ولیموں کی سلامی ہے نا، یہ ہوٹل والوں سے زیادہ سخت ہے. ہوٹل والے آپ کو پہلے کھانا دیتے ہیں مولانا، یہ پہلے پیسے لیتے ہیں، پہلے کھانا دیتے ہیں اور پیسے بعد میں لیتے ہیں. اور یہ ولیموں میں سلامیاں والے پہلے پیسے لے لیتے ہیں، کھانا بعد میں دیتے ہیں. یہ وڈے کراڑ ہوئے انہاں تو بچو. سبحان اللہ، عجیب یہ سلامی کے دور آ گئے ہیں. ایک سنگتی میں کو آکھڑ لگے کوارے دے بڑے فائدے ہیں، کھٹڑے دے دوہاں پاسو جتی پا سکتا ہے. کمرہ کھلا ہوئے، کھڑکیاں کھلے ہوئے، نہ کھلے ہوئے، ستا پہ کوئی فرق کو نہیں ہوگا. تے کہیں ولیمے تے سلامی نہ دکھے سی کوارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہے. بھائی آپ نے اس ولیموں پر سلامیوں کی کیا ترتیب بنائی ہے؟ یہ تو آپ پیسے لے رہے ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے، یہ تو بہت جرم ہے، بہت غلط بات ہے. اور حال میں ولیمے کرتے ہیں اور جو نہ لکھوائے نا پیسے اسے لوگ ہی لے تو شودا کوئی میں پیننا ہوئے. اشالہ کہندی نانگ تے آوے تے کنا میں کو سڈے چاہ یہ جنا میں ویندہ نہیں نہ کو لکھواویں میرے کو ولیمے بھی سلامی لکھواونی کیویں. تو میں وہاں 2 مسئلے سنا کے بھی آؤں گا. بھی تو کھانا کھلا کے ہم پہ تھوڑی احسان کر رہا ہے، ہم تیرے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم تیرے ولیموں میں شامل ہوئے ہیں. غربا کو ولیمے میں شامل کرنا حضور پاک نے فرمایا وہ خیر الولیمہ ہوتا ہے. تو غربا تیرے ولیمے میں شامل ہوئے، تیرے ولیمے کو خیر الولیمہ کر رہے ہیں. تو احسان تو غریبوں کا ہے. اور تو انہاں دا پیو بڑھ کے بیٹھا نہیں میں کوئی 4 روپے لکھواؤ، شکل لٹی ہوئی بات وہی کریں جو کرنے کی ہے. تو میں نے انہیں کہا بھائی آپ نے ولیمے کی سلامیاں نہیں لینی، فی سبیل اللہ للہ فی اللہ لوگوں کو کھلا دو، آپ کی قربانی جائز ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے نا، آپ نے سلامیاں لینی ہے تو جتنی لی وہ ساری صدقہ کرنا واجب ہو جائے گی کہ تم قربانی کے گوشت کے بدلے میں لے بیٹھے ہو. تو میرے دوستو اسی لیے ان ولیموں کی سلامی اور ان معاملات سے بھی بچیے اور خیر الولیمہ کیجیے. خیر الولیمہ جہاں غربا کو بلایا جائے، امیر آئیں یا نہ آئیں اس کا نو پرابلم، لیکن غریب آئے سب سے پہلے، یہ خیر الولیمہ. اور غریبوں کو چھوڑ کے امیروں کو بلاؤ، حضور نے فرمایا شر الولیمہ. باب الولیمہ اٹھا لیں، مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح، آپ کو حدیث مل جائیں گی. تو اس طرح کی تمام ترتیبیں شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے. تو آپ ولیمے میں کھلانا چاہیں ان شرائط کے ساتھ آپ کھلا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے اور قربانی سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.